اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک ارب لوگوں کو للکارنے والا اکیلا مولوی مولانا مسعود اظہر کون ہے؟ آئیے آپ کو ان کا تعارف کراتے ہیں۔ مولانا مسعود اظہر کا شمار پاکستان کے ان مذہبی اور جہادی رہنماؤں میں ہوتا ہے جن کا نام بین الاقوامی سطح پر شہرت اور تنازع کا باعث بنا۔ وہ جیش محمد نامی تنظیم کے بانی اور سرکردہ رہنما ہیں جسے متعدد ممالک بشمول اقوام متحدہ نے دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے۔ مولانا مسعود اظہر کی زندگی، نظریات اور سرگرمیاں نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ عالمی سیاست میں بھی ایک خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ ابتدائی زندگی اور تعلیم۔ حضرت مولانا مسعود اظہر کا تعلق پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر بہاولپور سے ہے۔ وہ 1968 میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے تھا اور ابتدائی تعلیم بھی ایک دینی مدرسہ میں حاصل کی۔ بعد وہ جامعہ علوم اسلامی بنوری ٹاؤن کراچی چلے گئے جہاں انہوں نے اسلامیات، حدیث، فقہ اور عربی زبان میں تعلیم حاصل کی۔ اس جامعہ کو دیوبندی مکتب فکر کا ایک اہم مرکز سمجھا جاتا ہے اور یہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد مولانا مسعود اظہر نے دینی اور سیاسی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا۔ 1980 کی دہائی میں سوویت یونین کے خلاف افغان جنگ نے مسلم دنیا میں ایک جہادی لہر پیدا کی۔ اسی دور میں مولانا مسعود اظہر نے حرکت المجاہدین نامی تنظیم میں شرکت اختیار کی جو اس وقت افغانستان میں جہاد کر رہی تھی۔ وہ بطور ترجمان کام کرتے رہے اور تنظیم کی تبلیغی اور فکری سرگرمیوں میں حصہ لیتے رہے۔ ان کی خطابات اور تحریر کی صلاحیت نے انہیں ایک مؤثر مبلغ اور جہادی نظریہ ساز بنا دیا۔ 1984 میں مولانا مسعود اظہر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں داخل ہوئے تاکہ وہاں کی جہادی تنظیموں کو متحد کیا جا سکے، لیکن وہ بھارتی سیکورٹی اداروں کے ہاتھ لگ گئے اور انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ان پر دہشت گردی اور غیر قانونی طور پر بھارت میں داخل ہونے جیسے الزامات عائد کیے گئے۔ ان کی گرفتاری کے بعد کئی برس تک وہ بھارتی جیل میں قید رہے۔ 1999 میں بھارتی ایئر لائن انڈین ایئر لائنز فلائٹ 814 کو اغوا کر لیا گیا۔ اغوا کاروں نے مطالبہ کیا کہ مسعود اظہر سمیت 3 قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ بھارتی حکومت نے دباؤ کے تحت ان مطالبات کو تسلیم کیا اور مسعود اظہر کو افغانستان میں طالبان حکومت کے تحت رہا کر دیا گیا۔ یہ واقعہ عالمی سطح پر حاصل متنازع بنا اور اس کے بعد مولانا مسعود اظہر نے پاکستان واپس آ کر اپنی تنظیم جیش محمد کی بنیاد رکھی۔ جیش محمد کی بنیاد 2000 میں رکھی گئی۔ اس تنظیم کا مقصد کشمیر کی آزادی کے لیے جہاد کرنا قرار دے دیا گیا۔ تاہم بھارت نے جیش محمد پر کئی دہشت گرد حملوں کا الزام عائد کیا، جن میں سب سے نمایاں 2001 میں بھارتی پارلیمنٹ پر حملہ تھا۔ اس حملے کے بعد بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ اس کے علاوہ 2016 میں پٹھان کوٹ اور 2019 میں پلوامہ حملے کی ذمہ داری بھی بھارت نے جیش محمد پر عائد کی، جس کے باعث دونوں ممالک نے تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے۔ بھارت نے ان حملوں کو بنیاد بنا کر مولانا مسعود اظہر کو بین الاقوامی دہشت گرد قرار دینے کی مہم چلائی۔ مولانا مسعود اظہر اور ان کی تنظیم پر اقوام متحدہ، امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین سمیت کئی ممالک نے پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ 2019 میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے چین کے ابتدائی مزاحمت کے باوجود بالآخر انہیں عالمی دہشت گرد قرار دے دیا۔ اس فیصلے کے بعد پاکستان پر دباؤ کہ وہ مولانا مسعود اظہر اور ان کی تنظیم کے خلاف مؤثر کارروائی کرے۔ پاکستان نے متعدد مرتبہ دعویٰ کیا کہ مولانا مسعود اظہر ملک میں موجود نہیں ہیں، بیمار ہیں، لیکن عالمی برادری ہندوؤں
से मुतमिन नहीं हुई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो बहावलपुर या इसके आसपास मौजूद हैं और बाद औक़ात मंजर आम से गायब भी रहे। मौलाना मसूद अजहर एक कट्टर देवबंदी फिक्र से वाबस्ता है। इनके खितबात और इनके खुतबात और तहरीरें और में उम्मत मुसलमान के लिए इत्तेहाद, कुफार के खिलाफ जिहाद और इस्लामी खिलाफत के क़याम का जिक्र होता है। वो मगरबी अक़वाम बिलखसूस अमेरिका, भारत और इसराइल को इस्लाम दुश्मन ताकतें करार देते हैं। इनकी तकारीर नौजवानों को जिहाद के लिए उभारती रही हैं, जिसके बहस इन पर इंतहा पसंदी फैलाने के इल्ज़ामात भी आयद किए गए। मौलाना मसूद अजहर की सरगर्मियों और आलमी सतह पर कड़ी तनकीद की जाती रही। बिलखसूस भारत, अमेरिका और यूरोपीय ममालिक की जानिब से इन्हें दहशत गर्दी का मुहर्रिक, इंतहा पसंदी का फैलाव करने वाला और खित्ते के अमन के लिए ख़तरा समझा जाता था। दूसरी जानिब पाकिस्तान के बाद हल्के इन्हें मुजाहिद और इस्लामी हीरो समझते हैं, बिलखसूस वो अफराद या गिरोह जो कश्मीर की आज़ादी के हामी हैं। ताहम पाकिस्तान में रियासती सतह पर अब इस बयान में तब्दीली आ चुकी है और हुकूमत बारहा कह चुकी है कि किसी भी फर्द या तंजीम को पाकिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मौलाना मसूद अजहर की मौजूदा हैसियत कुछ मुहिम ने बाज़ इतलात के मुताबिक वो बीमार और गोशा नशी हैं, जिनके दीगर ज़राए कहते हैं कि वो अब भी तंजीम के अहम फैसलों में शामिल हैं। पाकिस्तान में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की दबाव के बाद कई तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गईं, जिनमें जैश ए मोहम्मद भी शामिल है। मुस्तकिल में मौलाना मसूद अजहर और इनकी तंजीम के हवाले से क्या रवैया अपनाया जाएगा, ये इस बात पर मुनहसर है कि आलमी दबाव, इलाकाई सियासत और पाकिस्तान की दाखिली और खारजी पॉलिसियों में क्या तब्दीली आती है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इज़हार करें। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।